سلام کہہ دینا. اجرکم اللہ. ملا عباس سے سلام پہنچوا. اس کے بعد مولا ایک گزارش کرتے ہیں, ملا عباس تم ہر سال آتے ہو, ہر سال آتے ہو, اس سال بھی آئے ہو. ملا عباس آج شب جمعہ ہے, غور سے سنیں. ملا عباس آج شب جمعہ ہے. یہ گزشتہ شب جمعہ تھی, آج شب جمعہ نہیں ہے. کل شب جمعہ تھی, آج شب شنبہ ہے. لیکن ملا عباس جب پہنچے تھے تو شب جمعہ میں پہنچے تھے. امام فرماتے ملا عباس جب تم میرے پاس کربلا آؤ اور شب جمعہ میں آؤ تو علی اکبر کے حال کا نوحہ مت پڑھنا. بس آخری جملے اور ختم و دعا. یہ ملا عباس میرے لال علی اکبر کا نوحہ شب جمعہ میں یہاں کربلا میں نہ پڑھو. فرماتے ملا عباس ہاتھوں کو جوڑا, آقا کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ کہا نہیں ملا عباس تم نے صحیح پڑھا, لیکن ملا عباس ہر شب جمعہ میری ماں فاطمہ مدینہ چھوڑ کر ارے کربلا جاتی ہے. اے ملا عباس جب سے تم نے نوحہ پڑھا میری ماں بے ہوش پڑی ہے. ارے جب بھی ہوش آتا ہے کہتی ہے والی اکبرہ, والی اکبرہ. اے ملا عباس میں اپنی ماں کو دیکھتا ہوں. اے ملا عباس شب جمعہ میں یہ نوحہ نہ پڑھنا, تمہیں نہیں معلوم. ارے جب علی اکبر کو میں میدان میں بھیج رہا تھا میرے حال پر کیا گزر رہی تھی. جب کڑیل جوان نے سینے پر برچھی کھائی, ارے میرا حال کیا تھا جب میں نے اپنے لال کے سینے سے برچھی کھینچی. اے ملا عباس ارے جب میں نے کڑیل جوان کا لاشا اٹھایا, اے ملا عباس مجھے اپنے اصحاب یاد آئے, مجھے اپنے انصار یاد آئے. ارے کوئی مدد کو نہ آیا. نہ میں نے خیمے پر دیکھا, جب میں نے میسرے پر دیکھا کوئی مدد کو نہ آیا. میں نے خیمے میں آواز دی اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ ضعیف باپ کی مدد کرو. ارے چھوٹے چھوٹے بچے آئے. ارے کسی نے علی اکبر کا ہاتھ پکڑا, کسی نے سر پکڑا, کسی نے بازو تھاما, کسی نے پیروں کو پکڑا. اس طرح میرے لال کا لاشا خیمے میں پہنچا. سیعلم الذین ای منقلب ینقلبون الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی بحق فاطمة وانت فاطر السماوات والارض بحق الحسن وانت المحسن بحق الحسین وانت قدیم الاحسان بحق الائمة الجسد الطاہرین من ذریۃ الحسین علیہم السلام. معبود واسطہ محمد وآل محمد کا یہ مومنین و مومنات, یہ زائر ابوالفضل العباس جو یہاں پر تشریف فرما ہے, معبود ان کے ہاتھوں پر اپنی خصوصی نعمتیں نازل فرما, رحمتیں نازل فرما, برکتیں نازل فرما. ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرما, ان کے مال و دولت میں خیر و برکت عطا فرما. پاک و پاکیزہ لقمہ حلال عطا فرما, لقمہ نجس لقمہ حرام سے محفوظ فرما. شیعیان دنیا کے جس کوشے اس حصے جہاں جہاں آباد ہے ان کی عزت و ناموس کی حفاظت فرما, ان کی پریشانی کو دور فرما, ان کے اعمال قبول فرما, دعاؤں کو مستجاب فرما, توبہ انابہ کی توفیق عطا فرما اور ان کی توبہ کو بحق مولا کائنات قبول فرما. یہ واسطہ محمد محمد کا ہمارے مقامات مقدس ایران میں, عراق میں, شام میں, سعودیہ میں, جہاں جہاں ان کی حفاظت فرما. مدارس دینیہ کی حفاظت فرما, حوزات علمیہ کی حفاظت فرما, حوض علم امام حسین کی حفاظت فرما. معبود ہمارے علماء کرام, مراجع کرام, معبود ان کی توفیقات میں اضافہ فرما, انہیں حیات طولانی عطا فرما, شر ظالمین, حاسدین, منافقین سے محفوظ فرما.
ہم تمام کو مولا کائنات کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم تمام کو مولا کائنات کا سچا جانثار شمار فرما۔ یہ مجالس اعضاء، یہ اصلاح مجالس جو ہو رہی ہیں، ان کے جو منتظمین ہیں، جو اراکین ہیں، اس میں جس نے بھی حصہ لیا ہے، دام درم سخن قدم، معبود اس کے اس عمل کو قبول فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ جو مومن مومنات شیعیان علی مرحومین و مرحومات ہو چکے ہیں، انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مومن کرام توقف رکھیں، ابھی اس کے بعد مولانا معراج مہدی صاحب منگلوری خطاب فرمانے جا رہے ہیں۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ وہ تشریف رکھیں۔ عالی جناب مولانا معراج مہدی منگلوری صاحب خطاب فرمانے جا رہے ہیں، لہٰذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات کی جانب سے نشر ہو رہا ہے، لہٰذا جو لوگ سیدھے نہیں دیکھ پا رہے ہیں وہ انٹرنیٹ کے ذریعے اس کا لطف اٹھا سکتے ہیں۔ azadari.com پر کلک کر کے اس پر
جائیں، کوئی سکشتی میں فاصلہ نہ ہو، تاکہ ایک سلسلہ چاہتے ہیں صلوات پڑھتے ہوئے آگے تشریف لے آئیے۔ خالق مومن حاکم ششتہار مدبر مکان و زمان واجب لاکھران عدم کے لحاظ خانوں سے نکال جا بازار وجود میں لا کر تقدیر محمد کرنے والا تیسری کے صحرا سے برآمد کرتے دامنی فروش پر اپنے حسن و جمال کی نمائش کرنے والا اوسر وجود اور پیمانہ مشیت سے تقسیم فیض کرنے والا وجود کی بلندی پر جلوہ فرما ہو کر امکان کی پستیوں پر اپنے رحم و کرم کی بارش کرنے والا تکبیر و تدبیر کے لوح و قلم سے قضاء و قدر کی دنیا آباد کرنے والا عالم انسانیت سے مخاطب ہوتے ہوئے ایک امر خاص کی طرف متوجہ کر رہا ہے بذریعہ رسول قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عنده الکتاب۔ اس سے پہلے ہے اس میں متوجہ کیا گیا ہے سب سے پہلی منزل جو ہے یقول الذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں لسنا مرسلا، اے میرے حبیب کہ آپ رسول بنا کر نہیں بھیجے گئے ہیں۔ رسول کی رسالت سے یہ کافر انکار کر رہے ہیں۔ تو اب خدا کہہ رہا ہے قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، کہ اے میرے رسول تم گھبراؤ نہیں، بلکہ تمہاری رسالت پر اللہ گواہ ہے اور وہ گواہ ہے کہ جن کے پاس کل کتاب کا علم ہے۔ دیکھیے دو گواہی ہیں رسالت کے اوپر، رسالت پر، ایک گواہی خدا کی اور دوسری گواہی اس کی ہے کہ جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے۔ ومن عنده علم الکتاب، کل کتاب کا علم ہے۔ تو اب اللہ نے متوجہ کر دیا، بتا دیا کہ اے رسول اگر تمہارے رسالت کو کوئی تسلیم نہیں کرتا تو نہ کرے، تم گھبرانا نہیں، اس لیے کہ ہم نے بنا کر تمہیں رسول بھیجا ہے، تو تمہاری رسالت پر ان کافروں کے انکار کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تم آج بھی رسول ہو، تم کل بھی رسول رہو گے، تم ہمیشہ رسول رہو گے، تمہاری رسالت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو بزرگان ملت ایک جملہ کہہ کر میں آگے بڑھ جاؤں، ارے جس کی گواہی پر، جس کی رسالت پر اللہ گواہ بن جائے اور وہ گواہ بن جائے کہ جس کے پاس کل
آگے تشریف لے آئیے، آگے تشریف لے آئیے تاکہ میں آپ سے قریب ہو کر گزارشات کروں۔ پر توجہ چاہ رہا ہوں، اور خداوند عالم نے رسول کو خلق عظیم پر فائز کیا ہے، کوئی تمہید نہیں ہے، بس ایک ربط ہے جو میں دینا چاہتا ہوں۔ خلق عظیم پر فائز ہے ہمارا رسول، توجہ چاہ رہا ہوں، خلق عظیم پر فائز ہے ہمارا رسول، کہ اللہ نے، کیونکہ رسول وہی ہوگا جو با اخلاق ہوگا، با کردار ہوگا، بصیرت ہوگا، ہر اعتبار سے افضل کائنات ہوگا۔ کائنات میں جو سب سے افضل و اعلیٰ ہوگا اسی کو رسالت کا منصب ملے گا، اسی کو امامت کا منصب ملے گا، اسی کو نبوت کا منصب ملے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ رسول کون ہے کہ جس کی گواہی اللہ نے لی ہے، اور جس کی رسالت کی گواہی اللہ نے لی، اور اس نے کہ جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے۔ پیغمبر اسلام مدینے سے باہر تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں دیکھا کہ ایک ضعیفہ ہے جو نہایت کمزور ہے، اپنے سر کے اوپر کچھ سامان رکھے ہوئے ہے، کبھی سر سے اتار لیتی ہے، زمین پر بیٹھ جاتی ہے، پھر اٹھاتی ہے، پھر چلنے لگتی ہے۔ تو پیغمبر اسلام کیونکہ خلق عظیم پر فائز ہیں، توجہ چاہ رہا ہوں، تو پیغمبر اسلام نے ضعیفہ سے کہا، کیونکہ یہ ضعیفہ کافرہ تھی، مسلمان نہیں تھی، مومنہ نہیں تھی، مسلمہ نہیں تھی۔ پیغمبر نے کہا کہ اے ضعیفہ، لاؤ میں تمہاری مدد کیے دیتا ہوں۔ تو ظاہر ہے اس سے اچھا موقع اور کیا ہو سکتا تھا۔ ضعیفہ نے وہ سامان نبی کے حوالے کر دیا۔ پیغمبر خدا نے سامان کو اٹھایا اور کہا کہ تجھے جانا کہاں ہے؟ کہا مجھے ابوا میں جانا ہے، شہر ابوا میں جانا ہے۔ پیغمبر اسلام لے کر پہنچے، اور جب وہاں سے چلنے لگے تو ایک مرتبہ پیغمبر نے، توجہ چاہ رہا ہوں، پیغمبر اسلام نے اس کافرہ سے کہا، اس ضعیفہ سے کہا کہ تم یہاں آئی کیوں ہو؟ تم رہنے والی کہاں کی ہو؟ کہا کہ میں مدینے کی رہنے والی ہوں۔ کہا کہ پھر تم نے اپنا وطن کیوں چھوڑا؟ توجہ، ہمارا رسول خلق عظیم پر فائز ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے مدینہ اپنا وطن اس لیے چھوڑا کہ مجھے لوگوں نے بتایا کہ مدینے کے اندر ایک جوان رہتا ہے، ایک جوان رہتا ہے، جو اس جوان سے مل جاتا ہے، ملاقات کر لیتا ہے تو وہ اس جوان کا ہو جاتا ہے، اس جوان کے مقصد کو اسلام قبول کر لیتا ہے، مذہب پر چلا جاتا ہے۔ لہٰذا مجھے ڈر تھا کہ کہیں میری ملاقات اس جوان سے نہ ہو جائے اور پھر مجھے اس کا مذہب اختیار کرنا پڑے۔ بس پیغمبر اسلام نے کہا کہ اس بنا پر تم نے وطن چھوڑا؟ کہا کہ ہاں، میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے مذہب پر باقی رہوں، مذہب پر باقی رہوں۔ تو پیغمبر خدا نے فرمایا، بات واجب ہے، پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ دیکھو تمہارا اسلام، تم اپنے مذہب پر باقی رہ سکتی ہو، ایک طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے وطن میں جاؤ، تمہیں وطن بھی مل جائے گا، تمہارا مذہب بھی باقی رہے گا۔ کہا کہ وہ کیسے؟ تو پیغمبر نے فرمایا کہ دیکھو تم اس جوان سے کبھی ملاقات ہی نہ کرنا، جب تم ملاقات ہی نہ کرو گے تو تم اپنے مذہب کا قائم رہو گی، تو تمہیں وطن بھی مل جائے گا، تمہارا مذہب بھی باقی رہے گا۔ کہا کہ بات تو صحیح ہے، بس اتنا سننا تھا۔ کہا کہ میں اس کو قبول کرتی ہوں۔ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ چلو مدینے چلو۔ پیغمبر خدا نے اس کے سامان کو اٹھایا اور مدینے میں پہنچا دیا، اس کے گھر میں پہنچایا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، جب پیغمبر اسلام اس کافرہ کے گھر سے چلنا چاہتے ہیں تو آگے بڑھ کے کہتی ہے تمہارا نام کیا ہے؟ مجھے نام بتا کر جاؤ۔ تو آپ نے فرمایا کہ تجھے نام پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ تیرا مقصد پورا ہو گیا، تیرا کام پورا ہو گیا۔ کہا کہ نہیں، مجھے نام بتلاؤ، اور اگر تم نام بھی نہیں بتانا چاہتے تو مجھے یہ بتلاؤ کہ تم ہو کون؟ توجہ چاہ رہا ہوں، تم ہو کون؟ تو نبی نے فرمایا کہ جس کے خوف سے، جس کے ڈر سے تو نے اپنا وطن مدینہ چھوڑا تھا، میں وہی تو محمد ہوں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد والا، میں وہی تو محمد ہوں، میں وہی تو محمد ہوں۔ اے ہمارا نبی ہے خلق عظیم پر فائز۔ بس اتنا سننا تھا۔ ایک مرتبہ قدموں میں گر کے کہتی ہے کہ جب تک مجھے کلمہ حق نہ پڑھا دو تو میں آپ کو جانے نہیں دوں گی۔ نبی نے زبان پر کلمہ حق جاری کر دیا، مسلمان ہو گئی، مومنہ ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ خلق عظیم پر فائز رسول نے وہ کردار پیش کیا کہ وہ مسلمان ہو گئی،
آئی، ایمان لے آئی، اور اس نے مسکرا کے کہا کہ لوگوں نے مجھے صحیح خبر دی تھی کہ جو آپ سے مل جاتا ہے وہ آپ ہی کا ہو جاتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد، وہ آپ ہی کا ہو جاتا ہے۔ اب آئیے دوسری منزل ہے، قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب، وہ گواہ ہے کہ جن کے پاس کل کتاب کا علم ہے، کل کتاب کا علم ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ومن عنده علم الکتاب کے مصداق کون ہے، اس سے مراد کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا جدی علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب۔ اس آیت کے مصداق ومن عنده علم الکتاب کے مصداق ہمارے جد علی ابن ابی طالب ہیں۔ چھٹے امام سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اس کے مصداق ہمارے جد حضرت علی ابن ابی طالب ہے۔ اور خود مولا کائنات نے عالم فخر میں یہ فرمایا تھا، عالم فخر میں یہ فرمایا تھا کہ لم یکن فی حیات رسول اللہ لم یکن ان یقول سلونی سلونی الا علی۔ امام نے عالم فخر میں فرمایا کہ اصحاب نبی میں، توجہ، اصحاب نبی میں کسی کے یہ جرأت نہیں تھی کہ وہ یہ کہتا کہ جو کچھ پوچھنا ہو مجھ سے پوچھو۔ اس دعوے کا حقدار، اس دعوے کے لیے یہ دعویٰ مجھی کو زیب دیتا ہے، میں ہی علی ہوں کہ جس نے دعوی سلونی کیا تھا۔ کیوں نہ کرتا؟ اس لیے کہ اللہ نے مجھے کل کتاب کا علم جو عطا کیا ہے، کل کتاب کا علم عطا کیا ہے۔ بزرگان ملت، اسی لیے نبی کی نصرت کے لیے علی نے 10 سال کی کم سنی میں وعدہ کیا تھا، انا ناصرک یا رسول اللہ، میں تمہارا ناصر ہوں، میں تمہارا مددگار ہوں، میں تمہاری نصرت کرنے والا ہوں۔ اور یہی سبب تھا کہ مولا کائنات نے جو وعدہ کیا اس کو وفا بھی کیا۔ ہر منزل پہ آپ دیکھیں تو کیا کہنا علی ابن ابی طالب کی ذات کا، کہ جس کا نام بھی علی ہے، جس کی ذات بھی علی ہے۔ علی اگر گفتگو کرتے ہیں تو وہ بھی علی ہے، علی کا کلام علی، علی کی فصاحت علی، علی کی بلاغت علی، علی کی معراج علی، علی کی نماز علی، علی معراج میں علی، علی مصلی پر علی، علی نماز میں علی، علی کا سجدہ علی، علی کا رکوع علی، علی کا قیام علی، علی خیبر میں علی، علی خندق میں علی، علی معراج کی منزل پہ علی۔ کہاں تک بیان کروں؟ ارے دنیا سمجھے علی اس ذات کا نام ہے کہ جس کو اللہ نے مظہر العجائب بنا کر بھیجا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، مظہر العجائب بنا کر بھیجا۔ علی ہواؤں میں مظہر العجائب، علی فضاؤں میں مظہر العجائب، علی خلاؤں میں مظہر العجائب، علی عرش پہ مظہر العجائب، علی فرش پہ مظہر العجائب، علی بلندی پہ مظہر العجائب، علی پستی میں مظہر العجائب، علی میدان میں مظہر العجائب، علی خیبر میں مظہر العجائب، علی خندق میں مظہر العجائب، علی مصلی پر مظہر العجائب، علی خیبر میں مظہر العجائب، علی رکوع میں مظہر العجائب، علی نماز میں مظہر العجائب۔ ارے کہاں تک بیان کیا جائے؟ علی دوش مصطفیٰ پر بلند ہو کر صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اب محسوس ہوا کہ معاملہ غدیری ہے۔ بھائی توجہ چاہ رہا ہوں، دیکھیے نبی نے فرمایا تھا انت وارثی، یا علی تو میرا وارث ہے، انت وصی، تو میرا وصی ہے۔ بہت تیزی کے ساتھ گفتگو کرنا ہے۔ تو میرا وصی ہے، تو میرا وزیر ہے، تو میرا جانشین ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، جانشین ایک فارسی کا لفظ ہے اور خلیفہ عربی کا لفظ ہے، یعنی جانشین جگہ پر بیٹھنے والا، جگہ پر بیٹھنے والا۔ ارباب فہم موجود ہے، جانشین کسے کہتے ہیں؟ جگہ پر بیٹھے۔ دیکھیے تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا ہو، سب یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام افضل کائنات ہے، دنیا میں سب سے افضل ہے ہمارا رسول، اس سے افضل کوئی نہیں ہے۔ ہمارا بھی فرقہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے، ہم بھی مانتے ہیں کہ رسول سے افضل دنیا میں کوئی نہیں، دنیا میں کوئی نہیں۔ لیکن محققین کہتے ہیں کہ جانشین کے لیے ضروری ہے کہ یا تو اس جیسا ہو جو چھوڑ کر گیا، کیا سن رہے ہیں؟ ہاں، یا اس جیسا ہو یا اس سے افضل ہو۔ کمتر جانشین نہیں بن سکتا، کمتر خلیفہ نہیں بن سکتا۔ خلیفہ کے لیے شرط ہے، جانشین کے لیے شرط ہے کہ یا تو اس جیسا ہو یا اس سے افضل ہو۔ اگر ہم یہ مان لے کہ نبی کا جانشین نبی سے افضل،
تو یہ بات درست نہ ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر ہیں افضل کائنات، سب سے افضل ہیں ہمارے آخری نبی. توجہ چاہ رہا ہوں. تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ اگر نبی سے افضل نہیں آئے گا تو پھر وہی آئے گا کہ جو نبی کے جیسا ہوگا، نبی کے مثل ہوگا. ہاں، مجھے نبی کی ایک حدیث نے مدد دی. نبی نے فرمایا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، میں علی ایک ہی نور سے ہیں. ارے یہی تو سبب تھا کہ جب سونے والا بستر پہ سویا تھا تو کفار سمجھ رہے تھے کہ رسول سو رہے ہیں، اس لیے کہ نور ایک تھا، سیرت ایک تھی. بزرگان ملت دوش مصطفیٰ پر بلند ہو کر جو بتوں کو توڑ دے اسے علی کہتے ہیں. بھائی آپ غدیر ہیں نا، اسے علی کہتے ہیں. ہاں، آپ سنتے رہتے ہیں علماء سے، ذاکرین کرام سے. مجھے اشارتاً عرض کرنا ہے، پیغمبر اسلام نے بتوں کو توڑا، مولا کائنات نے بتوں کو توڑا دوش مصطفیٰ پر، اور جناب ابراہیم نے بھی بتوں کو توڑا. لیکن فرق یہ ہے، قرآن کہتا ہے کہ جب جناب ابراہیم نے بتوں کو توڑا تھا تو ہاتھ میں ہتھوڑا تھا، ذریعہ تھا، وسیلہ تھا. توجہ چاہ رہا ہوں، وسیلہ تھا. لیکن میرا سلام ہو فخر ابراہیم پر کہ جب دوش مصطفیٰ پہ سوار ہوا، نہ تلوار تھی، نہ عصا تھا، نہ کوئی ذریعہ تھا. ہاں، تاریخ نے تو بتایا کہ باب شہر علم، اسد اللہ غالب، رہبر انسانیت، زاہد بے مثال علی ابن ابی طالب جس بت کی طرف نگاہیں ڈالتے تھے وہ بت زمین میں گر جاتا تھا. نعرہ حیدری. وہ بت زمین پر گر جاتا تھا. کوئی تلوار نہیں تھی، کوئی ذریعہ نہیں تھا، کوئی وسیلہ نہیں تھا. ایک جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے، ارے جب بڑے بڑے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بت، بڑے بڑے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت نگاہ علی کا مقابلہ نہ کر سکے تو ثقیفائی بھگوڑے میدان جہاد میں علی کی ذوالفقار کا کیا؟ صلوات بر محمد و آل محمد. تو میں عرض کر رہا تھا اور عالم فخر میں یہ فرمایا تھا پیغمبر اسلام نے، کیفا تجد فی ھذا الحال یا علی. دیکھیں دوش مصطفیٰ پہ ہیں علی، تو نبی نے کیا فرمایا؟ میرے بھائی علی، اس وقت تم اپنے کو کیسا پا رہے ہو؟ تو امام نے فرمایا یا رسول اللہ، ایسا پا رہا ہوں کہ اگر چاہوں تو ستارے کو اپنے ہاتھ میں لے لوں. آپ سنتے ہیں اس جملے کو، لیکن قابل غور بات ہے، اگر چاہوں تو ستارے کو اپنے ہاتھ میں لے لوں. یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ ید اللہ بول رہا تھا، ہائے ہائے، ید اللہ بول رہا تھا میں چاہوں تو ستارے کو اپنے ہاتھ میں لے لوں. اللہ اکبر. ارے دوش رسول کی بلندی کا عالم یہ ہے، دوش رسول کی بلندی کا عالم یہ ہے کہ علی آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں. ہاں، جب پیغمبر خدا معراج میں پہنچے تو دنیا کی ہر شے زمین پر تھی، دنیا خالی تھی، حجت خدا زمین سے خالی تھی. پیغمبر نے جب اپنا قدم اٹھایا تو زمین نیچے ہو گئی، کعبہ نیچے ہو گیا، مدینہ نیچے ہو گیا، کل کائنات کی ہر شے نیچے تھی. یا یہ کہا جائے کہ زمین نیچے ہے، آسمان اول اوپر. ترتیب دینا چاہتا ہوں، زمین نیچے ہے، خلا اوپر ہے، خلا نیچے ہے. پہلا آسمان اوپر، دوسرا آسمان اوپر، تیسرا آسمان اوپر، چوتھا آسمان اوپر، پانچواں آسمان اوپر، ساتواں آسمان اوپر. توجہ چاہ رہا ہوں، ساتواں آسمان اوپر. رسول پہنچے کہاں؟ سدرۃ المنتہا پر، جہاں کوئی گیا ہی نہیں. تھوڑا سا جاگ جائے، جہاں کوئی گیا نہیں وہاں رسول پہنچے. جنت بھی نیچے ہے، آسمان بھی نیچے ہے،
सिदरत मुंतहा ऊपर, सिदरत मुंतहा नीचे, काबा कौसैन ऊपर, काबा कौसैन नीचे, नालैन रिसालत ऊपर, नालैन रसूल नीचे, कदम रिसालत ऊपर, कदम रसूल नीचे, बतन रसूल ऊपर, बतन रसूल नीचे, सदर रसूल ऊपर, सदर रसूल नीचे, दोष मुस्तफ़ा ऊपर। अब तो जाग जाइए, दोष रसूल ऊपर। अरे उस दोष मुस्तफ़ा की बुलंदियों को हमारा सलाम कि जिनकी बुलंदियों का कोई अंदाजा नहीं किया जा सकता। अरे जब दोष मुस्तफ़ा की बुलंदी का ये आलम है तो उसके बारे में ख्याल क्या है कि जिसके कदम दोष मुस्तफ़ा पर पहुंचे। नारे हैदरी, जानशीन, देखिए मेरे पास वक्त बहुत कम है, शरीयत उल जना बरामद होना है तो मैं बहुत तेज़ी के साथ तमाम करूँगा इंशाअल्लाह। जानशीन या तो उस जैसा हो या उससे अफजल करार पाए, अगर कम होगा तो उस मकाम पर नहीं आएगा। सदर ममलकत की जगह पर माजूल हो जाने के बाद जब मुद्दत ख़त्म हो जाए तो उसकी जगह पर वही बैठेगा कि जो सदर ममलकत की लियाकत रखता हो। नहीं गौर किया आपने, वो लियाकत रखता हो, वो कमाल रखता हो, वो फजीलत रखता हो तो वही तो आएगा ना, तो कोई गैर नहीं आ सकता। अली है, रसूल हैं, अफजल कायनात, तो वही आएगा। हाँ, बाद रसूल, तवज्जे, बाद रसूल जब दौरे खिलाफत अव्वल आया तो खलीफा अव्वल कहाँ बैठे? ये मिंबर की जो आखिरी बुलंदी है इसे अरशा कहते हैं। पैगंबर बैठते थे अरशे पर, सबसे बुलंद हिस्सा इसे कहते हैं अरशा। यहां पैगंबर बैठते थे, लेकिन विसाले पैगंबर के बाद अब जब पहला दौर आया तो पहले वाले कहां बैठे? तवज्जो चाह रहा हूं, अरशे पर तो बैठे नहीं, एहतराम मुस्तफ़ा में कि नहीं यहाँ हुजूर बैठते थे लिहाजा हम यहाँ पर बैठे। तवज्जो चाह रहा हूँ बहुत तेजी के साथ, यहाँ पर बैठे तो यहाँ ये है पहला जीना, अरशे के एतबार से ये हुआ पहला जीना। अब जब दूसरी मंजिल पर दूसरी खिलाफत का दौर आया तो दूसरे खलीफा बैठे दूसरे जीने पर। थोड़ा सा जाग जाएं, दूसरे जीने पर, दूसरे का दौर खत्म हुआ, जब तीसरे आए तो कहां बैठे? आप बताइए, कुछ तो बोलिए। अल्हम्दुलिल्लाह अरबाब फहम हैं, जानते हैं। तीसरे जीने पर, तीसरे जीने पर, जीने हैं तीन, अरशा है एक, यहां बैठते थे रसूल और यहां बैठे हैं खुलफा। जब तीनों का दौर खत्म हुआ, हाय हाय, जब तीनों का दौर खत्म हुआ तो अब जो चौथा आया वो कहां बैठे? वो आप जाने वो कहां बैठे। मुहक्किकीन तो यही कहते हैं कि जब तीनों जीने खत्म हो गए तो फिर आने वाला जमीन पर बैठेगा या जमीन खोदी जाए उस मकाम पर बैठेगा। तवज्जो चाह रहा हूं, लेकिन मिंबर के जीने हैं तीन, चौथा है अरशा, चौथा है अरशा। तो जानशीन उसे कहते हैं कि जो उस जैसा हो या उसके मिस्ल हो, या उसके मिस्ल हो, या उसके मिस्ल हो। अगर सब रसूल के मिस्ल होते तो अरशे पर बैठते। तारीख कहती है एक यहां बैठा, दूसरा यहां बैठा, तीसरा यहां बैठा, लेकिन जब चौथा दौर आया तो चौथे ने आकर, चौथा जब आया मिंबरे रसूल पर तो न पहले पे बैठा, न दूसरे पे बैठा, न तीसरे पे बैठा, वही बैठा जहां रसूल बैठते थे। वहां बैठे जहां रसूल बैठते थे और फरमाया
قال رسول اللہ، رسول اسلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ رسول اسلام فرما کر گئے ہیں انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، ہمارا علم ایک، ہماری سیرت ایک، ہماری رفتار ایک، ہماری گفتار ایک، جس اعتبار سے دیکھو ہم سب کے سب محمد نظر آتے ہیں، محمد نظر آتے ہیں۔ بزرگان ملت، یہ ہے باب شہر علم کی عظمت کہ جو ومن عنده علم الکتاب کا مصداق ہے، مصداق ہے۔ ارے دنیا یہ تصور، یہ فکر سوچ رہی ہے کہ در مستعلی پر، در سید علی پر ستارہ اترا کیوں؟ اتنا بڑا ستارہ کہ اگر خطہ ارضی پر آ جائے تو پوری زمین کو ڈھانپ لے، لہذا اتنا بڑا ستارہ در علی پر آ کیسے گیا؟ یہ تو تاریخ میں سب کی موجود ہے کہ رسول نے فرمایا تھا جب علی دوش پر بتوں کو توڑ رہے تھے، یہی تو کہا تھا یا علی اس وقت کیسا پا رہے ہو؟ کہا کہ چاہوں تو ستارے کو اپنے ہاتھ میں لے لوں، ہاتھ میں لے لوں۔ ارے جب دستے علی میں اتنا بڑا ستارہ چھوٹا بن کر آ سکتا ہے تو کیا در علی پر ستارہ؟ نعرہ حیدری کیوں نہیں آ سکتا؟ اور جب ستاروں کو توڑ دیا، جب بتوں کو توڑ دیا، فنزل علی، تاریخ ہے، فنزل علی من مرکب رسول اللہ فتبسم، پیغمبر اسلام کے دوش مبارک سے بتوں کو توڑنے کے بعد علی کود پڑے، اترے نہیں، علی کود پڑے، فتبسم، اور مسکرائے۔ قال رسول اللہ لماذا تضحکی یا علی، تو رسول نے فرمایا بھائی علی مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ میں آسمان کی بلندی سے کودا۔ ہائے 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 ہائے، بڑا جملہ میں نے کہہ دیا، میں آسمان کی بلندی سے کودا، مجھے کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ تو رسول نے مسکرا کے کہا یا علی، ارے تمہیں تکلیف کیسے ہوتی؟ اس لیے کہ بتوں کو توڑنے کے لیے تمہیں اپنے کاندھوں پر اٹھایا تھا محمد نے، اتارا ہے جبرائیل نے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو یہ تاریخ کا المیہ ہے۔ آپ نے فرمایا علی کا پہلا نمبر، تو ہم تو یہی تسلیم کرتے ہیں علی بلا فصل ہے۔ بعد مصطفیٰ وہی تو آئے گا کہ جو رسول جیسا ہوگا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، قبر کے اندر بھی علی ہے، قبر کے باہر بھی علی، حیات و موت پر اقتدار رکھنے والے کو علی کہتے ہیں، ذہن انسانی سے احساس غربت کو دور کر دینے والے کو علی کہتے ہیں، علی کہتے ہیں۔ کون علی؟ جس کا نام بلندیوں میں بھی علی ہے، ابتدا بھی علی، انتہا بھی علی ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، دیکھیں دور اول میں 3 نبیوں کی امتوں کے لوگ خلیفہ اول کی خدمت میں آئے، اور آنے کے بعد مدینے میں کہا حضور والا ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ کے آخری نبی یہ فرما کر گئے ہیں علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ہیں۔ حل انت عالم، کیا آپ عالم ہیں؟ قالا نام، تو حضور نے کہا کہ ہاں ہم عالم ہیں، ہم عالم ہیں۔ کہا کہ پھر کیا چاہتے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم نبی کے اس حدیث کی تصدیق چاہتے ہیں، ہم کیسے مانے کہ انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ہیں نبی کی امت کے علماء؟ توجہ چاہ رہا ہوں، نبی کی امت کے علماء،
اور جناب داؤد علیہ السلام، جناب عیسیٰ اور جناب موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یہ 3 افراد ہیں، 3 افراد ہیں۔ اب ایک شخص آگے بڑھ کے کہتا ہے، بات زیادہ نہ ہو جائے، آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے نبی جن کو ہم مانتے ہیں داؤد علیہ السلام لوہے سے تار نکال دیا کرتے تھے، کیا آپ تار نکال سکتے ہیں؟ کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ تو خلیفہ اول نے نفی میں جواب دیا کہ ہم اس پر قادر نہیں ہیں، پیچھے ہٹا۔ پھر جناب موسیٰ کا ماننے والا آگے بڑھا، کہا کہ ہمارے موسیٰ کا اقتدار یہ تھا کہ جب آپ سفر کیا کرتے تھے تو راستے میں جب آپ کو بھوک لگتی تھی تو آپ اپنا عصا زمین کے اندر گاڑ دیا کرتے تھے اور وہ درخت بن جاتا تھا، اس کے اوپر پھل آتے تھے اور ہم جناب موسیٰ اس پھل کو کھاتے تھے، بھوک ختم ہو جاتی تھی، پیاس ختم ہو جاتی تھی، اور آپ عصے کا اژدہا بھی بنا دیا کرتے تھے، کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ کہا کہ نہیں، میں اس بات پر بھی قادر نہیں ہوں، اس امر پر بھی قادر نہیں ہوں۔ تیسرا شخص آگے بڑھا، وہ کہتا ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، عیسیٰ مردوں کو ٹھوکر مار کر زندہ کر دیا کرتے تھے، کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ کہا کہ نہیں، میں یہ بھی کام نہیں کر سکتا، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ مایوس ہو کر، کیوں؟ قول مصطفیٰ کی تصدیق نہ ہو پائی، چلے گئے۔ کہا کہ پھر ہم اس حدیث کو مانتے ہی نہیں کہ جو نبی تمہارے آخری نبی نے فرمایا تھا کہ میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ہیں، ہم مانتے نہیں۔ یہ تینوں مایوس ہو کر چلے۔ حسن اتفاق یہ ہوا کہ غلام امیر المومنین جناب سلمان فارسی راستے میں مل گئے۔ کیا بات ہے، پریشان کیوں ہو؟ پورا واقعہ بیان کر دیا تو جناب سلمان فارسی نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، میں تمہیں اس ذات کے پاس لے جا رہا ہوں جو زمین سے زیادہ آسمانوں کی راہوں کا عالم ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بآواز بلند، اس سے ہلکی صلوات پڑھیے تو لطف گفتگو ہو۔ توجہ۔ تو جناب سلمان نے ان تینوں کو لیا اور لے جانے کے بعد امام کی خدمت میں پہنچے۔ امام اس وقت ایک باغ میں سچائی کر رہے ہیں، ہاتھ میں بیلچا، توجہ چاہ رہا ہوں، ہاتھ میں بیلچا۔ جب وہ تینوں افراد آگے آئے تو میرے امام نے اس سے پہلے کہ سلمان کچھ کہتے، میرے امام نے کہا، ہماری جان قربان، امام نے کہا سلمان کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، ہمیں سب معلوم ہے کہ مسجد کے اندر ہوا کیا ہے۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ مسجد کے اندر ہوا کیا ہے؟ بس ایک مرتبہ امام نے فرمایا جناب موسیٰ کے ماننے والے سے، کہا اس کے باوجود بھی تو سوال کر، لیکن ہم جانتے ہیں کہ تیرا معاملہ کیا ہے، آپ جانتے ہیں۔ کہا ہاں، لیکن پھر بھی سوال کر۔ آگے بڑھا اور بڑھنے کے بعد وہی بیان کیا کہ جو خلیفہ اول سے بیان کیا تھا کہ ہمارے نبی جن کو ہم مانتے ہیں موسیٰ، وہ عصے کا اژدہا بنا دیا کرتے تھے، کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو وارث مصطفیٰ نے ایک مرتبہ بیلچے کے دستے کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد اس دستے کو اس کے سامنے کیا، کہا کہ اسے پکڑ۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے نے اس دستے کو پکڑا تو وہ فوراً سانپ بن گیا۔ ہائے ہائے ہائے، وہ سانپ بن گیا، گھبرا کے پیچھے ہٹا تو میرے امام نے کہا اسی طرح موسیٰ بھی ڈر گئے تھے، اللہ اکبر۔ بس اس کے بعد دوسرا شخص آگے بڑھا، اس نے کہا کہ ہمارے نبی داؤد جن کو ہم مانتے ہیں وہ لوہے کے اندر سے تار نکال لیا کرتے تھے، کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ میرے امام نے ایک مرتبہ بیلچے کو پکڑا اور کھینچنے کے بعد کہا اسے پکڑ۔ اب جیسے اس نے پکڑا، کہا چلتا رہے، تار نکلتا گیا، وہ چلتا گیا۔ امام نے کہا
جب تک چلتا رہے گا. ہائے ہائے ہائے، نعرہ حیدری. جو بھی نعرہ لگائے گا وہ زیارت کو جائے گا. الہی آمین، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. اور یہ ہمارے لیے خدا کہتا ہے اللہ تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہو جانا. میں نے جوگی پورہ میں بھی عرض کیا تھا، بازیارت کی ہے کہ ہمارے یہاں نسبتوں ہی کا تو معاملہ ہے. جو وہاں نہ جا سکے حسن اخلاق کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ اس درگاہ پر آ جائے. یہ ہیں باب الحوائج. توجہ چاہ رہا ہوں کیونکہ بات نسبتوں کی ہے، بات نسبتوں کی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جیسے اس نے پکڑا، تار نکلتا گیا، تار نکلتا گیا، ثابت ہو گیا. لیکن ابھی ایک بات اور باقی ہے. جناب عیسیٰ کا ماننے والا آگے بڑھا اور بڑھنے کے بعد کہا کہ ہمارے عیسیٰ ٹھوکر مار کر مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے. کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ باب شہر علم نے، موت و حیات پر اقتدار رکھنے والے امام نے کہا سلمان ان سب کو ہمارے ساتھ لے کر چلو. قبرستان میں پہنچے، اللہ اکبر، قبرستان میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد میرے امام نے کہا کہ دیکھو اس قبرستان میں ہزاروں قبریں ہیں. اگر علی چاہے تو ایک اشارے سے قبروں میں جتنے بھی سوئے ہوئے ہیں زندہ کر سکتا ہے، زندہ کر سکتا ہے. اور تم تو اس قبرستان کی بات کر رہے ہو. دیکھو جب روز محشر سور پھونکی جائے گی، اس سور کے ذریعے سے جتنے بھی قبروں میں مردہ ہیں، سوئے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، اس سور کے ذریعے سے زندہ ہو جائیں گے. اور اس سور کے پھونکنے والا میں ہی تو علی ہوں. ارے جو دنیا کے تمام مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے تو کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ جتنے بھی اس قبرستان میں مردے ہیں سب کو زندگی عطا کر دے؟ وہ اس بات پر بھی قادر ہے. اور امام نے کہا اشارہ کر کے اخرج من قبر کا یا فلان ابن فلان. اللہ اکبر، میں نے بات تمام کر دی. اخرج من قبر کا یا فلان ابن فلان، اے فلاں شخص کے، اے فلاں کے بیٹے فلاں، اپنی قبر سے برآمد ہو، اپنی قبر سے نکل. قبر شگاف ہوئی، کفن پوش برآمد ہوا. ماذا حکم کا یا سیدی و مولائی، اے میرے آقا حکم کیا ہے، حکم کیا ہے؟ امام نے فرمایا اذهب الى بیتک، اپنے گھر جا. اور جانے کے بعد جب تجھے لوگ دیکھیں، تجھے دیکھ کر گھبرا جائے کہ یہ مردہ زندہ کیسے ہو گیا، تو تو کہنا کہ گھبراؤ نہیں، مجھے علی نے زندگی دی ہے. اگر ان کی دلوں میں ہماری محبت ہوگی تو انہیں یقین ہو جائے گا کہ یہ کام صرف علی ہی کر سکتا ہے، یہ کام صرف علی ہی کر سکتا ہے. تو امام نے زندہ کر دیا اور قول مصطفیٰ کی تصدیق بھی ہو گئی. قول مصطفیٰ کی تصدیق بھی ہو گئی. اب چونکہ بہرحال مجبوری ہے تو میں اپنی منزل پہ آنا چاہتا ہوں. جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے وہ رسول کی رسالت پر گواہ بن کے آیا. اگر کسی کی ذات کو، ایک جرمنی فلاسفر کہتا ہے اگر کسی کی ذات کو قتل کرنا ہے، ختم کرنا ہے تو اسے قتل نہ کیجیے بلکہ اس کے خلاف پروپیگنڈا کیجیے. اتنا کیجئے کہ وہ خود ہی ختم ہو جائے. پھر وہ کہتا ہے کہ میں تعجب میں پڑ جاتا ہوں جب میں علی کی ذات کے بارے میں سوچتا ہوں کہ بڑے بڑے پروپیگنڈے ہوئے لیکن ذات علی وہ ذات ہے جو کل بھی علی تھی، آج بھی علی ہے اور علی رہے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے جو آپ کو یہ منصب عطا کیا ہے، اللہ اعلیٰ ہے، علی الاعلیٰ ہے. تو جس کو جانشین مصطفیٰ بنا کے بھیجا ہے
وہ خود علی ہے. بس حضرات گرامی، خود علی ہے جن کی عظمتوں کو خالق کائنات نے بیان فرمایا ہے، اور خود رسول نے متعدد مقامات پر تعارف فرمایا ہے. کبھی فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کبھی فرمایا ھذا حسین فارفوہ، یہ میرا حسین ہے، اسے پہچانو. رشتوں کے اعتبار سے تعارف نہیں تھا، منصب کے اعتبار سے تعارف تھا. صلوات پڑھے بر محمد. ابھی آپ نے مجلس اعضاء میں سماعت فرمایا اور ایک پیغام بھی تھا قبلہ نے جو بیان کیا کہ اذان علی اکبر کو کا ذکر سن کر رونے والوں، میدان کربلا میں اصحاب حسین کی نماز کو تیروں کی بارش میں یاد کر کے رونے والوں، نمازیں یاد رہیں، سجدے یاد رہیں، احکام شریعہ یاد رہیں. دور دراز سے زائرین کرام تشریف لائے ہیں. باب الحوائج کی بارگاہ ہے. جب ہم یہاں آئے ہیں تو کچھ لے کر جائیں. دعا فرمائیے کیونکہ یہ باب الحوائج ہیں، جہاں پر حاجتیں پوری ہوتی ہیں. عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصائب الشہداء کربلا علیہم السلام. مال مجلس اشک عزا رومال سیدہ بطول میں جگہ پا جائے، یہی مال مجلس ہے عزادارو. بس میرے تھوڑے سے بیان سے دو آنسو نکل آئے تو میرے لیے شاید یہ بخشش کی ضمانت بن جائیں. اللہ اکبر. جن کو اللہ نے ہر اعتبار سے افضل و اعلیٰ قرار دیا. میں ایک جلوس سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ، بہت چھوٹا بچہ، جیسے سامنے بیٹھا ہوا 2-3 برس کا بچہ، ماتم ہو رہا تھا، یا حسین کی صدائیں بلند تھیں، تو وہ بچہ بھی اپنے ننھے ننھے ہاتھوں کو سینے پر مارتا ہے اور کہتا ہے یا حسین یا حسین یا حسین. میں نے اس بچے کو گودی میں اٹھا کر پوچھا، بیٹا تمہارے بابا کا نام کیا ہے، تمہارے والد کا نام کیا ہے؟ تو وہ بچہ اپنے بابا کا نام نہیں بتاتا، اپنے والد کا نام نہیں بتاتا، لیکن یہ فطرت محبت حسین ہے کہ اس بچے کی زبان پر صدائے یا حسین ہے. کیا کوئی ماں اپنے بچے کو کہتی ہے میرے لال ماتم کرو؟ نہیں. جب ذکر حسین ہوتا ہے، ذکر کربلا ہوتا ہے، تو یہ بچہ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں کو بلند کر کے یا حسین کی صدائیں بلند کیوں نہ کرے. اس بچے کو معلوم ہے کہ کربلا کا ایک بچہ تھا جو تیر ہرملہ کھانے کے بعد مسکرا کر موت کی آغوش میں سو گیا. ان جوانوں کو معلوم ہے کہ زانو حسین پر کسی کڑیل جوان نے دم توڑا تھا. نام حسین سنتے ہی آنکھوں میں آ گئے. ان آنسوؤں کو کوئی بلانے نہیں گیا. بس عزاداروں چند جملے ہیں. سیدہ بطول نہ جانے کس بیوی کے پہلو میں بیٹھی ہوں، شام کی بیوی نہ جانے کس بیوی کے پہلو میں بیٹھی ہوں، علی مرتضیٰ نہ جانے کس ادازار کے پہلو میں بیٹھے ہوں، باادب ہو کر بیٹھ جائیں اور پرسہ پیش کریں. کیسے پرسہ پیش کیا جاتا ہے سنیں گے عزاداروں؟ کیسے کیا جاتا ہے؟ امام رضا علیہ السلام نے جب محرم کا چاند دیکھا تو جناب دعبل خزائی کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ دعبل خزائی ہمارے جد کی مصیبتوں کو بیان کرو. عظیم شاعر تھے، عظیم مداح اہل بیت تھے، مرثیہ خان تھے. تاریخ کہتی ہے، میں نے پڑھا ہے
کہ جب امام رضا مرثیہ پڑھ رہے تھے تو عزاداروں کی آنکھوں سے اشک جاری تھے. کچھ آوازیں بھی بلند تھی، کچھ صدائیں بھی بلند تھی. تو ایک مرتبہ جناب میرے امام نے فرمایا کہ اے عزاداروں، ہمارے جد کی مصیبت پر رونے والوں، تم نے ابھی رونے کا حق ادا نہیں کیا. تم رو کیوں نہیں رہے ہو؟ ایک عزادار نے کہا آقا آپ دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. کہا نہیں، ابھی رونے کا حق ادا ہی نہیں ہوا. ارے اس طرح گریا کرو کہ جس طرح ہماری جدہ ماجدہ آج بھی بقی سے آواز دے کر کہتی ہے، ہائے میرا حسین، ہائے میرا حسین، ہائے میرا حسین. عزادارو، مصائب تو ایک احساس کا نام ہے، مصائب تو ایک احساس کا نام ہے. کون سی مصیبت نہیں تھی کہ جو اہل بیت مصطفیٰ پر نہ پڑی ہو؟ سنیں گے عزادارو، جو اہل بیت مصطفیٰ پر نہ پڑی ہو. میں نے عرض کیا تھا کہ سکینہ 3 زخموں کو لے کر قبر میں چلی گئی. ایک سینے کا زخم ہے، ایک پشت کا زخم ہے، ایک گلے کا زخم ہے. گلے میں رسی باندھی گئی، پشت مبارک پر دھرے برسائے گئے، اونٹ کی پشت سے اس بچی کو سینے کے بل باندھا گیا. جب اونٹ چلتا تھا ہڈیوں سے سینہ چھل جاتا تھا. میں نے جملہ پہنچا دیا، آپ نے تصور کر لیا. دل پر چوٹ لگتی ہے تو اشک فشانی ہوتی ہے. اپنے تصورات کو اس منزل پر لے جائے. شبیہ ذوالجناب برآمد ہونا ہے، انشاءاللہ زیارت کریں گے.